السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ سیاسی لڑائی میں جو ہے بہت کچھ منظر عام پر آ رہا ہے جس کا پس منظر میں شاید رہنا بہتر تھا۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں سابق سپیکر ایاز صادق جو مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت منتیں کر رہے تھے کہ ابھینندن کو جو ہے وہ جانے دیا جائے، اور اگر اس کو نہ جانے دیا گیا تو رات 9 بجے جو ہے وہ بھارت حملہ کر دے گا۔ یہ ایک ایسی بحث کا آغاز کر دیا گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کا اب یہ کہنا ہے کہ اس وقت کی رپورٹس ایسی تھیں کہ خطرات جو تھے وہ موجود تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ بھی فرمانا ہے کہ وزیر اعظم نے از خود فیصلہ لیا اور ابھینندن کو جانے دیا تاکہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکیں، اور اس فیصلے کو جو ہے وہ دنیا نے سراہا۔ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت کی حکومت جو ہے وہ خائف ہو گئی تھی، معاملات کس نہج پر جا چکے تھے، اور اگر یہ ایسی دھمکی تھی تو کیا اس دھمکی کو فیس کیا نہیں جانا چاہیے تھا؟ دوسری طرف ایک اور سلسلہ جو کل کے کابینہ کے اجلاس میں ہوا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کو آپ شکست خوردگی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب کابینہ کے اندر یہ بحث ہو کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بات سن نہیں رہی ہے، وزیر اعظم کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے گورننس کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مہنگائی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، وہ نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں جو وزیر اعظم چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رٹ نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، اور یہ کمزوری جو ہے اس کی پھر بہت سی وجوہات ہیں۔ بنیادی طور پر یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت ہیں برائے پارلیمانی امور۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک احمد خان صاحب، رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے۔ علی محمد خان صاحب، پہلے تو میں یہیں سے شروع کروں گا کیونکہ آپ بہت بات کرتے ہیں، کیا آپ کی حکومت اس دن ڈر گئی تھی، خائف ہو گئی تھی، اور جو فیصلہ کیا گیا ابھینندن کو بھیجنے کا، کیا وہ کسی ڈر اور خوف کے نتیجے میں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے شیر ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری پاک فوج، ہمارے ادارے اور ہم سب ہماری پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں۔ ڈرے گا تو وہ جس کو موت سے ڈر ہو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ سب نے مر جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، تو سب سے بہترین موت تو شہادت کی ہے۔ تو ہم سب تو وہ کہتے ہیں نا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاک فوج، ہمارے ریاستی ادارے، یا آپ کی حکومت یا ریاست پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں۔ یہ جو واقعے کی طرف ایاز صادق صاحب نے بات کی ہے، میں تو ان کو بڑا آنریبل اور بہت ڈیسنٹ جو ہے ایک ریسپیکٹیبل پارلیمنٹیرین سمجھتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی بدنیتی کی بنیاد پہ یہ بات کی ہوگی، لیکن اس سے جو مطلب کچھ لوگ نکال سکتے ہیں تو وہ تو بڑا معیوب ہوگا۔ اس کو میں نے کلیئر بھی کیا اسمبلی کے فلور پہ، میں نے کھڑے ہو کے کلیئر کیا، اور میری بات کی تائید پھر انہی کے خواجہ آصف صاحب نے بھی کی۔ اس میں نے یہ بات کی کہ جب یہ بریفنگ دی گئی تو سپہ سالار خود تشریف لائے، اور اسپیکر صاحب جو تھے انہوں نے اس کو کنوین کرایا تھا، اور شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، اور اس میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے بڑے لیڈر موجود تھے۔ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب موجود تھے، سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب جو خود چونکہ سابق صدر رہے، سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز رہے، وہ بھی موجود تھے، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی اور باقی جماعتوں کی بھی لیڈرشپ وہاں موجود تھی۔ وہاں جب یہ ایشو ڈسکس ہوا کہ یہ ایک سجیشن آئی ہے، یہ فلوٹ کی جا رہی ہے کہ ابھینندن کو واپس کیا جائے ایز اے گڈ ول جیسچر، تاکہ ڈی ایسکیلیشن ہو اور ایسکیلیشن نہ ہو، اور معاملات جو ہیں وہ معمول کی طرف آئیں، اور ہم نے جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اسٹیبلش کر دیا
کہ ود ان 24 آورز جو ہے ان کو جا کے ایسا ایک تگڑا جواب دیا کہ ان کے دونوں گالوں پہ زناٹے دار تھپڑ ہم نے ریسیو کیے کہ نہ صرف ان کے جہاز گرائے بلکہ ان کا بندہ زندہ پکڑ کے اور اس کو یہاں پہ گرفتار کر لیا، جو ایک شرم کی بات تھی اور پورے ہندوستان کا سر شرم سے جھک گیا دنیا کے سامنے کہ ان کا پائلٹ زندہ پکڑا گیا اور پاکستانی ایریا میں پکڑا گیا، جہاز اس کا گر گیا. تو اٹ واز اے ون ون سچویشن فار پاکستان، of armed forces of Pakistan and the politicians and the ruling elite اور عام عوام کے لیے بھی. وہاں اندر کسی نے کوئی اس پہ صدائے احتجاج یا اس سے ڈفر نہیں کیا، کسی نے اس بات پہ کوسچن بھی نہیں کیا کہ ہم نہیں کرتے، بلکہ سب نے اس سے ایگری کیا. شہباز صاحب نے بھی ایگری کیا، زرداری صاحب نے بھی ایگری کیا، اور آف کورس حکومت کی طرف سے علی محمد خان صاحب میں آتا ہوں، کیونکہ یہ جو ہے ملک احمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یاس صادق صاحب جو ہے، میں علی میں آ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ میرا پوائنٹ لے لیں بات مکمل ہو جائے. میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ پوائنٹ ریز کیا کہ جب آپ نے اندر اس کو مانا، وہاں آپ نے اس پہ کوئی دو رائے نہیں دی، کوئی آپ نے اس پہ آرگومنٹ نہیں کیا، ڈس ایگریمنٹ نہیں کیا، آپ نے ایگری کیا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد باہر جا کے اور پھر 2 سال یا 1.5 سال بعد اب آپ اس کو کوسچنیبل بنا رہے ہیں. ادھر آپ کرتے اس کو سوال اٹھاتے اس پہ، تو یہ منافقت ہوتی ہے کہ اندر ایک بات کریں باہر دوسری بات کریں. پاکستان کے اور حساس ایشوز پہ، سلامتی کے ایشوز پہ میں سمجھتا ہوں اس پہ جو ہے پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اچھا ملک احمد خان صاحب یہ فرمائے گا کہ یقیناً ایاز صادق صاحب ایک بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی لے ہیں، بہت ذمہ دار عہدہ ہے. اب انہوں نے ایسی بات کی ہے جس کے بہت سارے مطلب عکس کیے جا سکتے ہیں. اب جو اس وقت کی صورتحال تھی، یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے جواب دیا، بہت تگڑا جواب دیا. لیکن جس طریقے سے ایاز صادق صاحب نے بات کی اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی، اس سے معنی وہی نکلتے ہیں جو میں نے سوال علی محمد خان سے کیا کہ کیا خائف ہو گئے تھے. دیکھیے ایسی صورتحال نہیں تھی. کیا سیاسی لڑائی میں اس نوعیت کی چیزوں کو اس طریقے سے بیان کرنا کوئی درست اقدام ہے؟ جی ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور میں دیکھیں میری تو اس معاملے میں جب یہ پوری ایک ایسکلیشن ہوئی تھی اور ابھی کشمیر کے معاملے پر بھی کیا جنگ کوئی سلوشن ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ کشمیر تو انہوں نے آکوپائی کر لیا ہے، یونیلیٹرلی کر لیا ہے، تو پھر کیوں نہیں پاکستان نے اس کے اوپر حملہ کیا اور جا کے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے چاہے جو مرضی جنگ و جدل کے نتائج ہوتے، تو پھر تو حمیت قومی تقاضا کرتی ہے کہ جائیں جا کر حملہ کر دیں. اور اگر کسی ایسکلیشن کو کسی سینٹی کی بنیاد پہ کوئی اپنا جنگ کو کسی حکمت عملی یا اقدام سے روکا گیا ہے تو وہ تو قابل ستائش بات ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ یہ سیاسی جو خد و خال ہیں وہ اتنے زیادہ وہ جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں کہ اس کے بعد آپ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر بھی اس طرح کی بات چیت آپ کی طرف سے ہو، یا اس کے بعد علی محمد خان صاحب یہ سوال آپ کا اٹھانا، علی محمد خان صاحب کا یہ کہنا کہ وہاں پہ ایگری، اس پر یہاں پہ اسٹیٹسمین لائک ایکٹ چاہیے آپ کو کہ آپ کچھ چیزوں پر کچھ حقائق ہوتے ہیں جن پر آپ بات نہیں کرتے. لیکن ملک صاحب میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب کا یہ کہنا اسٹیٹسمین لائک ایکٹ تھا؟ دیکھیں ندیم، میں اس پہ آپ بھائی ہیں، آئی جسٹ وانٹ ٹو برش اٹ سائڈ. آپ اس کو سوال سے آگے نکل کے بات کر لیں. نہیں، یہ ایک ملک صاحب ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی ہے کہ جس کے اوپر اب یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. It would be more appropriate کہ اگر آپ یہ سوال جو لوگ اس کے متعلق بات کر رہے ہیں آپ انہی 3 اصحاب سے بات کریں. علی محمد خان نے جو بات کی ہے میں نے تو اس پر بھی اعتراض کیے، اور اگر سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ اس حکومت کو کہنے کے لیے تو انہوں نے بھی غلط کہا ہے. اس پر تو سنجیدہ لوگوں کو بات کرنی چاہیے، غیر سنجیدہ بات چیت ہونی نہیں چاہیے اس پہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کی اہم بات ہے کہ اگر ایاز صادق صاحب نے بھی ایسی بات کی ہے تو انہوں نے یہ غلط بات کی ہے، اور یقیناً یہ ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب بڑھتے ہیں آگے. علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کابینہ اجلاس میں جب یہ بحث ہو کہ جی بیوروکریسی جو ہے وہ حکم نہیں مان رہی ہے، مسائل کی وہ جڑ ہے، تو یہ تو آپ کی پھر اس کو اگر سادہ لفظ میں کہا جائے کہ یہ حکومتی نااہلی ہے. ندیم صاحب، تمام بیوروکریسی کی بات نہیں ہوئی.
जो फूड सिक्योरिटी का महकमा था उसमें से कुछ अफसरान को क्वेश्चन किया गया कि जब आपको क्लियर डायरेक्शन थी कि आप इंपोर्ट करें वीट की, तो आप वक्त पे क्यों नहीं कर सके, और उसकी उन्होंने फिर कोई तावील दी, कोई बात की, लेकिन उसको इस तरह से रंग देना कि खुदा न खास्ता कोई सारी ब्यूरोक्रेसी जनाब अली वो बात नहीं मान रही या कोई काम नहीं हो रहा। न सारे अच्छे हैं और न सारे करप्ट हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। जहाँ अच्छे लोगों को इमरान खान साहब जो है वो सराहते हैं, और उनको वैसे एक चीज़ मैं बताऊं, माहौल बड़ा रिस्पेक्टफुल होता है, तमाम ब्यूरोक्रेसी की, तमाम सरकारी अफसरान की बड़ी इज्जत की जाती है और उनको बड़ी इज्जत से बुलाया जाता है, उनसे सवाल होते हैं। लेकिन काबीना है, वहाँ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, सख्त क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ ये बात की गई कि जब सियासतदान फेस करता है, जब हुकूमत फेस करती है, तो फिर कुछ अफसरान जो जिम्मेदार हैं उनको जवाब ज़रूर देना चाहिए कि वक्त पे एक काम जो था, जब ऑर्डर हो गए थे पीएम साहब की तरफ से, तो क्यों ना हो सका। तो उस पर ज़ाहिर है कुछ अफसरान की कमज़ोरी होगी, लेकिन उसको इस तरह से रंग देना कि खुदा न खास्ता सब ही ब्यूरोक्रेसी ख़राब है, तो ये ना इस तरह की कोई बात वहाँ हुई है और ना कोई इस तरह की बात है, क्योंकि अल्लाह ताला के करम से हमारी ब्यूरोक्रेसी में ईमानदार और अच्छे लोग भी मौजूद हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ खाना पूरी करते हैं, जो काम अपना नहीं करते, उनसे तो सवाल होगा। बाकी जो अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी इज्जत की जाती है, और इज्जत होनी भी चाहिए। अच्छा, इसमें अब मलिक अहमद खान साहब ये फरमाइएगा कि काबीना इजलास की जो खबर आई, अली मोहम्मद खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि ब्यूरोक्रेसी की उस तरह बात नहीं हुई, लेकिन ये जो गंदम की सूरत हाल है या महंगाई की सूरत हाल है, खाली एक डिपार्टमेंट के ऊपर डाल देना और ये कहना कि वहाँ पे लोग ऐसे मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म साहब का हुक्म अदूली कर रहे हैं, ये कोई जवाज़ बनता है? नहीं, देखें, ऐसा होता नहीं है। ये बुनियादी तौर पे ये वो टॉल है जो मौजूदा हुकूमत को और मौजूदा काबीना को अपनी कुछ हिकमत अमली की वजह से ये हदिया बदा करना पड़ेगा। अब नॉर्मली क्योंकि ये प्रिक्योरमेंट का काम है, गंदम की प्रिक्योरमेंट होनी है, तो पूरे जो स्टेट अफेयर है, जितनी पूरी रियासती ढांचा है, जितनी मशीनरी है जिसने काम करना है, वो लोग इस वक्त नैब के खौफ के ताबे, क्योंकि नैब का बुनियादी तौर पे जो एक तरीक़ाकार बन गया एक रोविंग फ़िशिंग इंक्वायरी का, वो करंट डिस्पेंसेशन पे भी अपना हाथ डालती है। उनको पता नहीं होता, उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती। हम तो चीख चीख कर थक गए, हमारी किसी ने सुनी नहीं, लेकिन अब उसकी रिफ्लेक्शन जो है, अब उसकी रिफ्लेक्शन आपकी नॉर्मल डे टू डे गवर्नेंस पर भी आएगी। और अगर आपने गंदम इंपोर्ट करनी थी तो इस आपके नैब के लॉ में लिखा हुआ है। आप देखें ना, सो मच सो नदीम साहब कि मैंने ख़ुद ये एक नैब ऑफिसर से सुना कि अगर चीफ मिनिस्टर एक मंसूबा मंजूर करते हैं, काबीना उसकी मंजूरी देती है, असम्बली उसके लिए रकूम फराहम करती है, बजट में मंजूरी देती है, नैब अथॉरिटीज़ ये देखेंगी कि क्या ये मंसूबा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। यानी आपने मतरूक कर दिया अपने पूरे आइन को, वजारत आला को, काबीना को, पार्लियामेंट को, सबको आपने मतरूक कर दिया। और उसके बाद आपने किसको ये इख्तियार दिया कि वो एज वॉच डॉग किस चीज़ को देखेगा कि वेदर ये प्रोजेक्ट कंसीव भी होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो होगा क्या नॉर्मली कि ये बेसिकली उसका फॉल बैक गवर्नेंस पे है, और जब तक इस सूरत में एक नैब की ये बिगड़ी हुई शक्ल मौजूद रहेगी तो एहतसाब का भी बुरा होगा और हुकूमती निज़ाम का भी बुरा होगा। तो नतीजा क्या निकलेगा कि आपकी जो प्रिक्योरमेंट्स, एसेंशियल प्रिक्योरमेंट्स हैं, गंदम जैसी एसेंशियल प्रिक्योरमेंट्स हैं, वो आपकी लोकली भी नहीं हो पाएंगी, और जो आपके इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाते जाते अपना टाइम इतना कंज्यूम कर लेंगे कि भले प्राइम मिनिस्टर चीखते रहें, भले उनके फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो चीखते रहें, कोई और करता शोर मचाता रहे। ये आप मेरे से लिखवा के अपने पास रख लें, ये जिस महकमे को उठाएंगे, जिसकी बात काबीना में आएगी, उसका यही हाल निकलेगा। हाल होगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा कि आज फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डॉक्टर से खिताब कर रहे थे लाहौर में, और उन्होंने ये बात कही कि ये पीडीएम जो है ये सारे जेब कुतरे हैं और इनको जो है वो एनआरओ नहीं मिलेगा। अपोजिशन ये कह रही है कि अब तो जब एनआरओ की बात आती है तो दिखाई ये देता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एनआरओ चाहिए, हम तो कोई इनसे एनआरओ नहीं मांग रहे।
نہیں، خان صاحب کو کیا NRO چاہیے ہوگا؟ عمران خان صاحب تو ظاہر ہے ہر آدمی کچھ اسٹرینگس اور کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں، اور کرپشن یا منافقت یا دو نمبری یا اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ وہ اسپیکٹ ہے کہ خان صاحب میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم یہ اللہ کے کرم سے بالکل نہیں ہے۔ تو وہ ظاہر ہے انسان ہے، ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، آپ میں بھی ہوں گی، مجھ میں بھی ہوں گی، لیکن عہدے کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کسی بھی سرکاری عہدے پہ آنے کے بعد، اس میں 3-4 بڑی اہم چیزیں ہیں کہ نمبر 1 آپ ڈیوٹی فل ہوں، اپنی ڈیوٹی صحیح کریں، دوسرا اس عہدے کو اپنے لیے ذات کے لیے استعمال نہ کریں، ناجائز استعمال نہ کریں، اور اس عہدے کو کسی اور کے ذریعے غلط استعمال ہونے بھی نہ دیں، مطلب نہ خود غلط کام کریں نہ غلط کام ہونے دیں، جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ کریں۔ تو عمران خان صاحب ظاہر ہے کرپشن اور ان چیزوں سے تو وہ دور ہیں، تو NRO ان کو کسی چیز کے لیے نہیں چاہیے، نہ انہوں نے کوئی جائیدادیں بنانی ہے، نہ کوئی غلط کام نے کیا ہے، نہ کرنا ہے جس پہ ان کو کوئی NRO چاہیے ہوگا۔ جو کوئی ہوگا وہ پھر فیس کریں گے، ہم وہ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے، پاکستان کے لیے جو قربانی دینی ہوگی وہ دیں گے، لیکن کوئی NRO خان صاحب کو یا مجھے یا ہماری حکومت میں سے کسی کو میرے خیال میں نہیں چاہیے۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے، دیکھیں NRO کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خان صاحب کے پاس آ جاتا ہے ان کا پولیٹیشین یا پیغام بھیجے گا کہ ہمیں NRO دو۔ NRO اسی طرح ہوتا ہے جیسے FATF تھا، FATF پہ ڈسکشنز ہوئی، ملک صاحب کو بھی شاید اس کا علم ہوگا جب وہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی، چونکہ وہ یہاں نہیں ہے، ملک صاحب صوبے میں ہوتے ہیں، تو یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ان کو میں سمجھتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں ایک چیز کو ملک احمد خان صاحب کی، کہ انہوں نے اپنے آپ کو آج اس بیان سے سردار صاحب کو ڈسٹرس کیا، کیونکہ وہ خود موجود نہیں تھے اس میٹنگ میں، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کی بات کریں، اور ہم نے بھی کبھی اس پہ بات نہیں کی، لیکن جب ان کے سابقہ اسپیکر صاحب جو ابھی بھی اپوزیشن کے مین لیڈرز میں سے ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے ہمارے فارن منسٹر صاحب پہ اس طرح کا سوال اٹھا دیا کہ انہوں نے پتہ نہیں کوئی بہت منت کی، اور اس میں سے سوال پھر ہماری پاک فوج پہ بھی اٹھتا ہے جو انہوں نے اس طرح کی بات کی سردار صاحب نے، تو اس پہ ادھر جواب دینا ضروری تھا، وہ وقت کی ضرورت تھی، اور شاہ صاحب نے اس پہ میرے خیال میں پھر بعد میں انہوں نے بھی بات کی ہے میڈیا سے، تو وہ ایک بات ہے۔ باقی جو ہے جب FATF پہ ڈسکشنز ہوئیں، FATF پہ جب ہماری بیٹھکیں ہوئیں ان کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ لیجسلیشنز پہ، وہاں بات فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ہوتی تھی، اور ان کی طرف سے ایک ریکمنڈیشن آئی کہ نیب لا میں ریفارم کریں، اور یہ 34 پوائنٹس ہیں ان کو اس طرح سے کریں۔ تو اب ایک تو اس وقت وہ ماحول ایسا تھا کہ اس کو اسے نتھی کرنا کہ آپ نیب لا میں ریفارمز کریں تو ہم FATF کو سپورٹ کریں گے، بٹوین دا لائنز تو یہ NRO ہی ہے نا کہ آپ ہمیں ریلیف دیں گے، آپ ہمیں کیسز میں ریلیف دیں گے، نیب لاز میں یہ امینڈمنٹس کریں گے، تو اس کے بعد FATF پہ سپورٹ کریں گے۔ اور اس میں امینڈمنٹس کیا تھیں؟ امینڈمنٹس ساری یہی تھی کہ آپ نے جو ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے ساری امینڈمنٹس ڈالی، پروسیکیوشن پوائنٹ آف ویو سے کوئی نہیں ڈالی۔ فار ایگزامپل ایک جس شخص پہ کیس ہے اس کو ریلیف کیسے ملے گا، اس کی ضمانت کتنی جلدی ہو سکتی ہے، اس کو کس صورت میں نہ پکڑا جائے، اس کی پکڑنے سے پہلے کیا کیا شرائط ہوں، یہ چیزیں تھیں۔ یہ ایک بھی شرط اس میں نہیں تھی کہ آپ نے پکڑنے کے بعد اس طریقے سے انفارمیشن لینی ہے، سختی اس طرح سے کرنی ہے، جو پاکستان کے کرپٹ پیسے جنہوں نے پیسے لانڈر کیے ہیں یا پیسے پاکستان کے باہر نکالے ہیں یا کرپشن کی ہے، ان کو یہ سزا کم ہے، زیادہ سزا دیں۔ تو پروسیکیوشن مائنڈ سے کوئی بات نہیں تھی، مطلب ہے صرف اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو انہی چیزوں میں علی اب یہ لمبا ہو گیا، ذرا میں آتا ہوں ملک صاحب، اب یہ جو سچویشن ہے یہ بار بار FATF کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس سجیشن کا بھی ذکر ہوتا ہے جو 34 امینڈمنٹس کی تھی۔ آج مراد سعید صاحب نے وہ کاغذ پھاڑا بھی پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم NRO نہیں دیں گے۔ یہ جو بات بار بار ہوتی ہے کہ پس پردہ روابط، مذاکرات، ریلیف لینے کی کوشش، خفیہ ملاقاتیں، جب یہ چیزیں منظر عام پر آتی ہیں تو اس سے دکھائی یہ دیتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کہیں نہ کہیں یہ کوشش کرتی رہی کہ ریلیف مل سکے، نہیں ملا تو پھر مزاحمت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ اب ادارے بھی ٹارگٹ ہیں اور بہت سے قومی مفاد بھی ٹارگٹ ہیں۔ دیکھیں ندیم صاحب، یہاں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے 3 باتیں کی، تو میں بریفلی آپ کی اجازت سے اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو بات ہے جو علی محمد خان صاحب نے کی، اور وہ بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس کی صحت سے انکار نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے کنٹینٹ سے اعتراض ہے، اور وہ کیوں ہے؟ ایک تو فاٹف کی آپ کی لیجسلیشن نے آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں دیے، یعنی آپ کا فیلئر ہوا۔ یا تو وہ سمپل لیجسلیشن جو کہ جس پہ ہمارا ایک بڑی ریزرویشن تھی کہ اس کو مس یوز کیا جائے گا، جیسے نیب کے لاء کو مس یوز کیا گیا ہے، تو اس خدشے کی بنیاد پر ہم نے اس کی 3 شقوں کی مخالفت بھی کی۔
تو اگر تو یہ آپ کو گرے لسٹ سے نکلوا دیتی لیجسلیشن تو پھر تو بڑی آپ کی معقول بات تھی، لیکن آپ گرے لسٹ سے نہیں نکل سکے اور وہیں پر موجود ہیں اور 1 سال کے لیے موجود ہیں. تو یہ جو لیجسلیشن آپ نے کی اس کی ڈریکونین ایک شکل اختیار کرے گی جب آپ ایک کسی کو انبریڈلڈ پاور دیں گے اور اس میں کورٹ کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی، کسی کی لبرٹی چھیننے کے لیے اس سے پہلے کوئی کورٹ کی کسی میجسٹریٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی. تو نارملی لاز آر ناٹ میڈ لائک دس. تو یہ ایک بری لیجسلیشن ہے جو آپ نے کی ہے. اسی طرح جو آپ کی یہ منطق ہے کہ NRO ہم نے اس لیے مانگا کہ ہم ان تمام قوانین میں تبدیلی نیب میں چاہتے تھے، تو اس سے پہلے اپوزیشن کے کسی بھی ڈرافٹ بل سے پہلے یا پروپوزڈ امینڈمنٹ سے پہلے گورنمنٹ نے خود ایک آرڈیننس جاری کیا جس میں اس نے نیب کے لاء کے اندر کوئی 16 کے قریب امینڈمنٹس پروپوز کر دیں. اب ان کی جو نیچر تھی وہ اسپیسیفک تھی فار اے گروپ آف پیپل. تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ فار اے گروپ آف پیپل جو کر رہے ہیں اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ تو ایز اے ہول آپ کو دیکھنی پڑے گی. یہ تو پھر ایک اور بیڈ لیجسلیشن ہو جائے گی جو اس آرڈیننس کی صورت میں. تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کی اپلیکیشن، اس کا اطلاق جہاں پر ہوتا ہے وہ ان ٹوٹل کہاں پر غلط ہوتا ہے، تو آپ ان کے اندر بھی امینڈ کریں. اچھا، پھر یہ جس کو انہوں نے NRO کے ساتھ تشبیہ دینی شروع کر دی، اگر حکومت خود یہ انیشیٹو نہ لیتی اور وہ جو آج ابھی بات کر رہے ہیں آپ گندم کی پریکیورمنٹ کے حوالے سے، میں نے وہ بزنس ریکارڈر میں آج ایک وہ سٹوری پڑھی ہے تو ہوش ربا ہے، وہ تو ہوش اڑا دینے والی سٹوری ہے. وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ حکومت کو کن مشکلات کا سامنا ہے جب یہ کسی چیز کو پریکیور کرنا چاہتے ہیں. تو ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اور اسی طرح اگر تیسری بات جو اسی پیرائے میں آپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تیسری بار وہ بات کا ذکر سامنے آ گیا ہے. مجھے نیشنل لیڈرشپ پہ آپ کی جو بات آپ کر رہے ہیں، مجھے اس بات پر بڑی اچنبے کی بات ہے، بڑی ایک عجیب صورتحال ہے یہ کہ آپ اپنے مقاصد کے تحت ان قومی مفادات کی جن کی بنیادی آپ کی ایک سینٹی پریویل کرنی چاہیے، آپ کو گورنمنٹ لائک ایکٹ کرنا چاہیے، آپ کو ایک انگیجمنٹ پرووائڈ کرنی چاہیے، لیکن آپ اس پر بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے آ جاتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلنا ہے جس طریقے سے یہ اس وقت چل رہا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کا فورم ہو، چاہے وہ میڈیا کا فورم ہو، یہ جو ایسے چیزیں، ایسے قومی تقاضوں کے مفادات جو ہیں جن کو پس منظر میں رہنا چاہیے، وہ اگر اسی طریقے سے پیش منظر میں آتے ہیں تو پھر اس کے تو بڑے منفی نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ جو سیاسی لڑائی ہے، کیا کہیں پر آپ کی حکومت کے اندر یہ احساس ہے کہ کوئی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ کر لیں تاکہ یہ جو ایک حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے بچا جا سکے؟ دیکھیں، کوئی نامناسب بات نہیں ہے. جب تک وہ ڈائیلاگ ملک کے مفاد کے لیے ہو، اپوزیشن اور حکومت ہمیشہ بیٹھتی ہے. NRO دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں اس میں ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ سارے اپوزیشن لیڈرز پہ کرپشن کیسز ہیں، ان کے کچھ لوگوں پہ ہیں، تو اس میں تو کوئی ریلیف ہم نہیں دے سکتے. باقی اگر کوئی پاکستان کے مفاد کی بات ہے، کوئی رول آف دی گیمز کو زیادہ ری ڈیفائن کرنے کی بات ہے کہ بھئی یہ چیزیں پارلیمان میں ڈسکس ہوں، پارلیمنٹ کو یا ملک کو جو ہے ان طریقوں سے چلانے کو بہتر کیا جا سکتا ہے، تو اپوزیشن کو کس نے روکا اپنی تجاویز؟ نہیں، علی محمد خان صاحب، یہاں پر میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ بحث ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اپوزیشن کو ہم NRO نہیں دیں گے اور ہماری صفوں میں بھی جو NRO زدہ ہیں ہم ان کو بھی NRO نہیں دیں گے، ایک ایسا پیمانہ بنا دیا جائے کراس دا بورڈ احتساب کا کہ پھر شاید شکوہ بھی ختم ہو جائے، شکایت بھی نہ رہے؟ دیکھیں، احتساب تو بلا امتیاز ہونا چاہیے. وہ احتساب جو بلا امتیاز نہ ہو وہ احتساب تو نہیں ہوتا، وہ انتقام ہوتا ہے. اور
کوئی بھی اقتدار میں بیٹھا شخص اس پہ خوش نہ ہو کہ آج اس کے مخالفین سے انتقام لیا جا رہا ہے، کل اس کا ہاتھ ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا. تو ہم تو اس چیز پہ یقین ہی نہیں رکھتے، انتقام پہ یقین ہم نہیں علی محمد رکھتے. خان صاحب یہ سوال کر کے میں جاؤں گا ملک صاحب کی طرف، کیا آپ موجودہ احتساب کو انتقام سمجھتے ہیں کہ احتساب کے اس پیمانے پر پورا اترتا ہوا سمجھتے ہیں جس کو آپ نے ابھی ڈیفائن کیا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سے حکومتی لوگوں سے بھی سوالات ہوئے ہیں، بہت سے ہمارے منسٹر جو ہیں وہ جیل بھی گئے ہیں، کچھ تو وزارتوں سے گئے ہیں. میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ آئیڈیل احتساب ہے. اس میں سقم موجود ہیں، دونوں طرف سے سقم موجود ہیں، ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پروسیکیوشن پوائنٹ آف ویو سے بھی. ان کی طرف یہ گلے ہیں کہ صرف ہمیں پکڑا جا رہا ہے یا ہمیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. عوام یہ پوچھتی ہے، اور ہم حکومتی سرکلز میں خاص کر خان صاحب کی یہ بڑی ان کو فکر ہے کہ گرفتاریاں تو ہوتی ہیں لیکن ریکوریز جو ہونا وہ ضروری ہے. ایک گرفتاری کا ریزلٹ نکلنا ضروری ہے. اربوں روپے کے پاکستان سے کرپشن ہوئی ہے، کھانچے پڑے ہیں پاکستان کے خزانے پہ، وہ کدھر گئے ہیں، وہ پیسے نکالنا وہ اہم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل احتساب تو نہیں ہے، اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور اسی کے لیے پارلیمنٹ ہے، اسی کے لیے ہم سب پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں کہ اس میں جو سقم ہے وہ ہم دور کریں. تو میں علی محمد خان صاحب آتا ہوں. اب اس میں ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اس لیے خائف ہیں کہ آپ لوگوں نے اب جیلوں میں جانا ہے، اور یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ رکنا نہیں ہے، یہ چلے گا، جو مرضی آپ کر لیں. اب اس صورتحال میں یہ لڑائی جو ہے یہ اب آپ کس نہج میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ اچھا دیکھیں ندیم صاحب، جو ایک فرق ہوتا ہے نا ایک پروسیکیوشن میں اور پرسیکیوشن میں، وہ اس احتساب کے حکومتی بیانیے میں اتنا واضح ہے کہ اس کے لیے کوئی اپنا زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اتنا ویزیبل ہے جو پورا انتقام پہ مبنی یہ پورا سلسلہ جاری ہے کہ وہ تو بالکل دیوار کے اوپر لکھا ہے، اندھوں کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں جس بھی عدالتی پروسیس سے یہ گزرتا ہے، جس سکروٹنی سے، جوڈیشل سکروٹنی سے یہ گزرتا ہے، تو اس کے خلاف ایک چارج شیٹ ہوتی ہے نیب کے خلاف. ابھی دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، تو اس نے وہ جو ہم پچھلے 2.5 سال سے 3 سال سے چیخ چیخ کر ہاتھ اٹھا کے دہائی دے کے بتا رہے تھے کہ پروسیڈ آف کرائم پہلے بتائیں کیا ہے، لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز میں یہ آپ کی تانک جھانک جو ہے یہ پوری آپ کی اکانومی کو اڑا کے رکھ دے گی. لیکن یہ نہیں مانے، یہ اپنی اسی ڈائٹ ٹرائب پہ چڑھے رہے. نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت آپ کی جو پوری اکانومی کی صورتحال ہے، جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو آپ کے انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ سارے شائے ہوئے کر گئے. اب یہ حکومت پیچھے لے کے بھاگتی بھی پھرے کاسا ان کے، تو ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور دوسرا جو بڑا مسئلہ اس حکومت کے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ سر دیکھیں میرا یہ اب میں نہیں کہہ رہا، اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے، جو ہم کہہ رہے تھے اس کو ویلیڈیٹ کر رہی ہے، تب بھی یہ گورنمنٹ نہیں مان رہی. یہ جو انٹرنیشنل واچ ڈاگز ہیں جو پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کا فرق طے کرتے ہیں، پوری دنیا میں طے کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت اس احتساب کے نظام کے ذریعے ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنائی جا رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اب تو یہ انٹرنیشنل واچ ڈاگز کہنا شروع ہو گئے. تو اب کون سی وہ پیچھے اور دلائل ہیں جس پر ہم کہیں کہ جب تک پروسیڈ آف کرائم یعنی آپ نے کیا کیا؟ میں ایک فنیسٹ تھنگ جو میں نے دیکھی وہ ان کے ساتھ ایک صاحب ہیں شہزاد اکبر، جو کہ کیبنٹ میں ایک انٹیریئر منسٹر کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں یا ایڈوائزر کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں، اور ان کا پرپس صرف یہ ہے کہ وہ ایک ان کی یونٹ ان کے زیر اثر بنا ہوا ہے، اور وہ یونٹ جو ہے وہ اپنی صرف ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کے طور پہ کام کرے گا. اور ان کی اپنی لیگل حیثیت کیا ہے اس میں، اور سیکنڈلی وہ کون سا کنٹرول لیور ہے جو گورنمنٹ انویسٹیگیشنز پہ پرووائڈ کرتی ہے. میں ملک صاحب میرے پاس اب آخری 1 منٹ رہ گیا ہے، اور وہ میں 1 منٹ علی محمد خان سے یہ سوال ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو مہنگائی ہے، اس مہنگائی کی بہت سی وجوہات بھی ہوں گی، لیکن بحیثیت معیشت کے طالب علم کے اس میں بہت بڑا عنصر مس مینجمنٹ کا ہے. کیا حکومت کو یہ احساس ہے، حکومت کی معاشی ٹیم کو یہ احساس ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ آپ کے لیے کتنا بڑا درد سر جو ہے آگے جا کے مزید بننے والی ہے؟ ندیم صاحب، مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے اور حکومت کو اس کا احساس بھی ہے، بلکہ اکثر ہماری میٹنگز میں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اپوزیشن کا جو تھریٹ ہے
وہ کوئی اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے. اصل جو چیلنج ہے وہ اس وقت مہنگائی کا ہے، اور انشاءاللہ جو فگرز ہمارے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا میرے خیال میں اب بہتری کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے. مہنگائی کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے سال اس سال سے سر میرا خیال ہے آپ کے وزراء یا آپ لوگ مارکیٹ میں نہیں جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ سفر شروع ہو چکا ہے بہتری کا. ابھی تو آپ مزید بجلی پہ ٹیکس وہ سرچارجز لگانے جا رہے ہیں. 32 روپے یونٹ تو ہو گیا، اب پتہ نہیں کیا آپ سوچ کے کیا کر رہے ہیں. لگتا ہے آپ نے آج صبح ہی کوئی بجلی کا بل جمع کیا ہے تو اس لیے ذرا تکلیف زیادہ ہے. تو میں نے بھی جمع کیا، مجھے بھی تکلیف ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس کو سمجھیں کہ پچھلے سال ان دنوں میں کوارٹرلی میں بات کر رہا ہوں جولائی ٹو سپٹمبر جو انفلیشن تھی وہ 10 تھی، آج وہ 8.8 تک کم ہو چکی ہے. لیکن یہ چیزیں کم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتی ہیں. اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریمیٹنس فورن ایکسچینج سے باہر سے پاکستان آ چکا ہے $23 بلین کا. اور اس کو آپ دیکھیں کہ پوسٹ کووڈ ہے، کووڈ میں جب دنیا کی اکانومیز بیٹھی ہیں پاکستان کو اتنا بڑا ایک ریلیف ملا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلی بار میرے چونکہ علی محمد خان صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس پہ بہت سے سوالات تھے کیونکہ یہ خالی کووڈ اور یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ ذرا لوگوں سے جا کے پوچھیں اور ان جھولیوں میں جھانکیں جو آپ اٹھ کے کر لیتے ہیں پروگرام. میرا چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.